کوٹ میں نواز شریف کی درخواست ضمانت کی جلد سماعت کا معاملہ۔ نواز شریف کی درخواست ضمانت جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ نواز شریف کی درخواست ضمانت کو اپنی باری پر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، عدالت نے ریمارکس دیے ہیں۔ نواز شریف نے 6 مارچ کو درخواست ضمانت مقرر کرنے کی استدعا کی تھی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، نمائندہ دن نیوز سید آصف علی شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آصف، آگاہ کریں۔ جی دیکھیں، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جن کی ہائی کورٹ اسلام آباد سے طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت خارج ہو گئی تھی، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا، اور اس کے بعد آج ان کے وکلاء نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی طبی بنیادوں پر جو درخواست ضمانت ہے اس کو جلد ارلی سٹیجز پر سنا جائے، اور جلدی اس کو جو ہے اس کو سننے کے لیے آرڈر جاری کیے جائیں۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ دیا ہے۔ جو ذرائع بتا رہے ہیں اس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی یہ استدعا ارلی ہیئرنگ کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے، اور اب سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی درخواست ضمانت جو ہے وہ اسی طرح سنی جائے گی جو کہ روٹین میں ان کا نمبر آئے گا۔ تو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان نے مسترد کر دی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آصف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ارلی ہیئرنگ کی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اب انہیں اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا۔ شہباز شریف کی ای سی ایل سے نام نکلوانے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ نیب نے پیراگون اسکینڈل میں گرفتار سابق وزیر ریلوے سعد رفیق اور سابق صوبائی وزیر صحت سلمان رفیق کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا۔ ریفرنس کی سماعت جج نجم الحسن نے کی۔ سماعت کے دوران وکیل خواجہ برادران نے کہا کہ خواجہ سعد رفیق کو بختر بند گاڑی میں لایا گیا ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جیسے یہ جنگی قیدی ہیں۔ نیب سیکیورٹی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سعد رفیق نے بھی عدالت میں اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے تکلیف ہے جبکہ علاج معالجے کی سہولت بھی نہیں دی جاتی۔ جج احتساب عدالت نے کہا کہ ایس پی ہیڈ کوارٹرز کو طلب کیا ہے، مسئلہ حل کرتے ہیں۔ عدالت نے خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں 19 مارچ تک کی توسیع کر دی۔ بالاکوٹ حملے میں نقصانات کے سوال پر بھارتی ایئر چیف کی آئیں بائیں شائیں۔ بالاکوٹ میں ہلاکتوں کا حکومت ہی بتائے گی۔ بھارتی ایئر چیف کی جانب سے کہا گیا جانی نقصان سے متعلق اعداد و شمار نہیں دے سکتے، ہم نے مطلوبہ جگہ کو ہی ٹارگٹ کیا تھا۔ بھارتی ایئر چیف میڈیا کو شواہد فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ بھارتی ایئر چیف اہداف کو نشانہ بنانے کے سوال کا جواب بھی نہ دے سکے۔ بھارتی ایئر چیف نے ابھینندن کو انفٹ قرار دے دیا۔ Yes. Keep about 1 to 2 out here and rest we'll push out to the forward areas. As it is, this is a place that we use for training. It's got a wonderful training environment. It is close to HAL Bangalore division for technical support. But the squadrons will fight in the western or the northern borders, wherever they are deployed. No, that is, I don't know what is the end user agreement between America and Pakistan. If the end user agreement was that they will not use it for offensive purposes, then I think they have violated that end user agreement. Because we have got pieces of the AMRAAM missile in our territory, which we displayed. No, we lost one Mirage 2000, which was on the inventory of HAL. It was not our aircraft at that particular time. Then we lost one helicopter, which was in the ongoing operation that is going on, for which a court inquiry has sat. And then there was this loss of a... ہم نے اپنا ایک ہیلی کاپٹر بھی کھویا اور پھر ابھینندن کو انفٹ قرار دے دیا کہ وہ جہاز چلانے کے لیے فٹ نہیں ہے۔ رافیل طیارے بھی ستمبر میں شامل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، رافیل طیارے بھی ستمبر میں شامل کرنے کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن جہاں وہ سوال آیا کہ وہ جو دہشت گرد آپ نے پاکستان میں دعویٰ کیا تھا مارنے کا، وہ ان کی تعداد بتائیں یا اس کے بارے میں کوئی بات کریں، تو سیدھا حکومت پر، وفاقی حکومت پر ڈال دیا، کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بہت ہی انڈیا کے اندر ایک کنفیوژن، ایک بوکھلاہٹ، ایک شرمندگی، ایک خفت، عجیب سی ایک تھرڈ کلاس کی فضا ہے، جس میں اب نریندر مودی نے اپنے لوگوں کو داؤ پہ لگانے کے بعد اپنی آرم فورسز کو بھی ذلیل کرنا شروع کروا دیا۔ آرم فورسز کو سوچنا چاہیے، وہ چیف ہیں، جنرل لیول کے لوگ ہیں، اتنی بڑی فوج ہے کہ اس طرح آرمی چیف یا ایئر چیف یا نیول چیف آگے کبھی پریس کانفرنس کرتے، جو
پولیٹیکل لیڈرز کی جو غداریاں ہیں یا اپنا انڈیا کے اندر یا مودی کی جو دہشت گردی ہے اس کو کس طرح آرم فورسز سپورٹ کر سکتی ہے؟ یہ پریس کانفرنس ہی انلاجیکل ہے جس میں یہ چیف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ہر فورس کا ایک اسپوکس پرسن ہوتا ہے. پاکستان میں ڈی جی آئی ایس پی آر ہے, وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہاں وہ اپنا بھی انالیسس دیتے ہیں اور آرمی چیف کا جو ریزالو ہوتا ہے یا آرمی کا جو ریزالو ہوتا ہے یا نیوی کا جو ریزالو ہوتا ہے یا جو ایئر فورس ریزالو ہوتا ہے اس کو بھی پیش کرتے ہیں. اگر ایئر فورس کی کوئی بات ہوتی ہے ایئر فورس کے اسپوکس پرسن ہے وہ آ کے کہہ دیتے ہیں. رینجر کی کوئی بات ہوتی ہے رینجر کے اسپوکس پرسن. یہ تو مطلب میں یہی کہوں گا کہ انڈیا کی آرمی کو سوچنا چاہیے, ایئر فورس کو سوچنا چاہیے کہ ان کو جن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیا ان کو اس مقاصد کے لیے بنایا گیا؟ کیا آپ جو ان کی اپنا ناکامیاں ہیں جو انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو دہشت گردی نما کارروائیاں ہیں اور جو نریندر مودی اور یہ اجیت کمار ابلیس جو ہے ان کی جو کارروائیاں ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. ہاں تو بہت بڑا سوال اٹھتا ہے ان کی اپنی قابلیت پہ. جن کو چیف بنایا ہوا ہے آرمی چیف نیوی چیف ہے تو ان کی اپنی قابلیت کا سوال اٹھتا ہے کہ آپ کو کوشچن کرنا چاہیے منسٹری آف ڈیفینس کہ وائی شوڈ آئی گو اینڈ ہولڈ اے پریس کانفرنس. اور اگر کوئی صحیح کریکٹر والا آدمی ہو کوئی اپنی فورس کا کوئی انٹرسٹ چاہتا ہو ان میں سے کوئی تو ہی شوڈ ریزائن. وہ کہہ جی میں نہیں چاہتا. یہ میرا ایبسولوٹلی وہ عزت نفس اور وہ وقار کہاں سے آئے؟ بگیڑی صاحب جو حالات دیکھ رہے ہیں 40 کے 45 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں اور مودی سرکار جو کچھ کر رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جس پریشر کے تحت یہ صاحب یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں تو کچھ ڈائنامکس ہی بدل چکی ہیں بھارت کی؟ بھارت اس وقت ایک دہشت گردی کی فضا میں ہے نا. وہاں پہ ڈائنامکس کیا, وہ تو مودی جس دن آیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کروں گا. اس نے لوگوں کو استعمال کیا, اس نے مائنورٹیز کے اوپر ظلم کیا, اس نے مذہب کو استعمال کیا, اس نے سیفرون ٹیررزم ہے اس کو جنم دیا. پرینکا گاندھی نے پرسوں کیا کہا, اس نے کہا یہ جو ہندوتوا ہے اور سیفرون ٹیررزم ہے یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا بلیک اسٹار ہے اور یہ انڈیا کی پولائٹی کو تباہ کر رہا ہے. اس نے کہا صاف لفظوں میں یہ چیز کہی. اور وہاں پہ جو آوازیں اٹھ رہی ہے, راج ٹھاکرے نے کیا کہا, ابھی بی جے پی کے اپنے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ 22 سیٹیں جیت جائے گی. ان کے ابھی انڈین نیشنل کانگریس کے اسپوکس پرسن ہے منیش تیواری جو 3 دفعہ منسٹر رہے ہیں, یونین منسٹر رہے ہیں. ان کا بھی جو کیا اسٹیٹمنٹ آپ نے پڑھنا راہل گاندھی کے بہاف پہ, اس نے کہا کہ جی یہ جو جھوٹ بولا ہے نریندر مودی نے ہمارے ساتھ اور جس طرح لوگوں کو تباہی اور بربادی کروائی اور جس طرح OIC میں ابھی انڈیا کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا ہے. برگیڈیئر صاحب, بھارتی میڈیا جتنی جھوٹی کہانیاں سنا رہا تھا پچھلے دنوں, آپ بھی دیکھ رہے تھے ہم بھی دیکھ رہے تھے, تو ان کا ایئر چیف جو ہے بالاکوٹ حملے میں میڈیا کو ہی شواہد فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا. اب ان کے میڈیا کا کیا سٹانس ہوگا؟ اصل میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایئر چیف کیوں آیا. جو جہاز جتنے ماڈرن ایئر کرافٹ ہیں ان کے اندر کیمراز لگے ہوتے ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کی 1 سیکنڈ کی ایکٹیویٹی. اور جب آپ کوئی ٹارگٹ کے اوپر کوئی بم فائر کرتے ہیں یا ٹارگٹ کے اوپر انتظام کیا گیا ہے. تو ٹرینوں کے بارے میں اگر بات کی جائے یہاں پر تو گزشتہ جو دور گزر چکا ہے یہاں پر 5 ٹرینیں کسی وقت میں آیا کرتی تھیں اور 5 ٹرینیں جو ہے جایا کرتی تھیں. لیکن اس وقت جو موجودہ حالت ہے صرف ایک جو ٹرین ہے وہ یہاں پر آتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی ٹرین یہاں پر موجود نہیں ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ اہل علاقہ بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی بتائیے گا. جی بالکل اسی طرح کے کمالیے میں اب سارا دن میں ایک ٹرین آ رہی ہے جہاں پر پانی کا بالکل انتظامات نہیں ہے. عوام کافی پریشان ہے لیکن یہاں پر واش روم وغیرہ کا بھی انتظام کوئی نہیں ہے. رات کو چوری ڈکیتی کی بھی واردات کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے. یہاں پر بہت پریشانی ہے لیکن گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پر نا ٹرینیں 2 4 یا 5 چلائی جائیں. یہاں پر کافی پریشانی کا مبتلا ہے, عوام بہت پریشان ہے. گورنمنٹ سے ہم اپیل کر رہے ہیں. جی بالکل, آپ نے سنا کہ جیسا کہ اہل علاقہ نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے بجلی جو ہے موثر نہیں ہے, اس وجہ سے جو ہے جو ڈکیتی اور چوری کے خطرات بھی یہاں پر. ٹھیک ہے عامر اسلم, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کمالیہ سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی. ناظرین اگلا شہر ہمارے پاس خوشاب ہے اور خوشاب میں صورتحال یہ ہے کہ پاک آرمی اور پولیس کے جوانوں کو خیر تحسین پیش کرنے کے لیے ہاکی اور کبڈی میچز کا انعقاد کیا گیا ہے اور وہاں پر اکٹھے ہو کر کے خیر تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے اور اظہار یکجہتی بھی کیا گیا ہے. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ خوشاب سے, ہم ان سے بات کریں گے. ذوالقرنین, کیا بتائیں گے آپ؟
موجود ہوں خوشاب میں، جہاں پر شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈی پی خوشاب عبادت نثار کی زیر صدارت یہاں پہ 19واں سالانہ ہاکی اور کبڈی ٹورنامنٹ یہاں پر جس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں انٹرنیشنل پلیئرز نے بھی شرکت کی ہے۔ آئیے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ڈی پی خوشاب عبادت نثار سے کہ جو میچ کرانے کا مین مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی بہت شکریہ۔ یہ ایک ٹورنامنٹ ہے جو کہ شہدائے پولیس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ 1995 سے چلا آ رہا ہے اور ابھی کافی عرصے کے بعد اس کو دوبارہ سٹارٹ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کھیلوں کے میدان آباد ہوں اور ہماری نوجوان نسل جو کہ جن کو معیاری کھیلوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی فزیکل فٹنس کے علاوہ ان کی توجہ جو ہے وہ غیر نصابی سرگرمی اور مثبت سرگرمیوں کی طرف ہو۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد شہدائے پولیس جو ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جنہوں نے اپنی جان اور مال کی قربانی دی ہے اس وطن اور اس قوم کے لیے، اور وہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں اور ان کی قربانی کو ہم آج بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور یہ ملک اور یہ قوم ان کی فیملیز اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہے جو اس مشکلات کو اور صبر کو برداشت کر رہے ہیں۔ آج بالکل جیسے کہ ڈی پی او خوشاب ذوالقرنین حیدر، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ وہاں کی تفصیلات آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہے۔ اگلا شہر ناظرین ہمارے پاس فقیر والی ہے، جہاں پر سیوریج لائن منصوبہ کرپشن کی نظر ہو چکا ہے۔ 4 کروڑ روپے فنڈ جاری ہونے کے باوجود یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو پایا ہے اور اس منصوبے کے مکمل نہ ہونے کی سزا وہاں کے لوگ بھگتتے نظر آتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ سیوریج کی پائپ لائن ابلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پورا علاقہ ایک تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جمیل انجم ہمارے ساتھ ہیں، اس پر ہم ان سے بات کریں گے۔ جمیل انجم، 4 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص ہوئی اس چھوٹے سے علاقے کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ جو